بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم فل اردو سپرنگ 2020 سیمیسٹر نمبر 2 کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ مختصر افسانے کی تعریف ہر نقاد نے اپنے اپنے حوالے سے کی ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک تعریف بھی ایسی نہیں جسے ہم ایک جامع، بامعنی اور ایک ایسی تعریف قرار دے سکیں جو ہر اعتبار سے مختصر افسانے کے مفاہیم کو واضح کرتی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افسانے کی جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ عام طور پر ان حضرات نے کی ہیں جو خود معروف افسانہ نگار رہے ہیں۔ ہر شخص نے اپنے افسانے کے حوالے سے، اپنے تخلیق کردہ افسانے کے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے افسانے کی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تعریفیں وضع کی ہیں۔ لہٰذا ان تعریفوں میں اختلاف کا پیدا ہونا، ان کے مفاہیم میں ایک مختلف نوعیت کا پیدا ہو جانا، یہ فطری امر ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ایڈگر ایلن پو، جنہیں مختصر افسانے کا ایک بابا آدم بھی کہا جاتا ہے اور انہیں مختصر افسانے کا بانی بھی قرار دیا جاتا ہے، اگر ہم ان کے جو وضع کی گئی تعریف ہے اسے اپنے سامنے رکھیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ افسانہ ایک ایسی نثری داستان کو قرار دیتے ہیں جس کے پڑھنے میں ہمیں آدھ گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹے تک کا وقت لگے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ مختصر افسانہ ایک ایسی نثری داستان ہے جس کے مطالعے میں ہمیں آدھ گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹے تک کا وقت لگے، یعنی 30 منٹ سے 90 منٹ تک کے عرصے پر مشتمل جو کہانی ہوگی وہ مختصر افسانے کی تعریف پر پورا اترتی ہے۔ اب یہ جو تعریف انہوں نے وضع کی، یہ فطری طور پہ اس افسانے کے حوالے سے ہے جو افسانہ انہوں نے خود لکھا۔ پھر اس تعریف میں یہ بات بھی واضح نہیں ہوتی کہ ہر قاری جو ہے اس کی مطالعے کی رفتار اپنی ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 10 صفحات پر مشتمل ایک افسانہ اسے تمام کے تمام قارئین آدھ گھنٹے میں پڑھ سکیں۔ بعض قارئین کی پڑھنے کی رفتار کم ہوتی ہے، بعض کی زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا ایک عرصے کا تعین کر دینا اور اس کے مطابق جو ہے وہ افسانے کی تعریف کو وضع کرنا میرے خیال میں اس حوالے سے درست نہیں ہے کہ اسے ہم وقت کا پابند کر دیں، نہ کہ اوراق کا یا صفحات کا یا پیجز کا یا الفاظ کا۔ میرے نزدیک اگر مختصر افسانے کی تعریف کو وقت کے حوالے سے دیکھا جائے تو اسے پھر ساتھ صفحات کا پابند بھی ہونا چاہیے کہ مختصر افسانہ زیادہ سے زیادہ 10 صفحات پر یا زیادہ سے زیادہ 15 صفحات پر یا زیادہ سے زیادہ 5 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اس سے پھر کیا ہوگا کہ اس سے جو پڑھنے والے کی اپنی رفتار مطالعہ ہے وہ زیادہ زیر بحث نہیں آئے گی۔ تو یہ تو ایڈگر ایلن پو کی ایک تعریف تھی۔ اسی طرح سڈلی موسلے کے خیال میں افسانہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مطالعے میں 15 منٹ سے 20 منٹ تک کا عرصہ لگے۔ اب اس تعریف پر بھی میرا وہی اعتراض
جو ہے وہ منطبق ہوتا ہے، وہی اعتراض جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے کہ جب ہم وقت کا تعین کرتے ہیں 15 سے 20 منٹ، تو ہم اس میں نظر انداز کر دیتے ہیں پڑھنے والے کی رفتار مطالعہ کو۔ اب یہ کہ انگریزی اور امریکی افسانوں کے ایک بہت اہم نقاد ہیں جن کا نام ہے ایڈورڈ جے اوبرائن، EDWARD، ایڈورڈ جے کیپٹل فل سٹاپ اوبرائن OBRINE، ایڈورڈ جے اوبرائن۔ ایڈورڈ جے اوبرائن جو ہیں ان کے نزدیک مختصر افسانہ وہ ہے جو مختصر ہو۔ اب بظاہر یہ جو تعریف ہے یہ ہمیں تھوڑی سی مضحک خیز لگتی ہے۔ بظاہر اس میں ایک ابہام ہے، اس میں کوئی بات واضح ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مختصر افسانے کے حوالے سے اس سے بہتر اور اس سے بامعنی تعریف شاید ہی کسی نے کی ہو، اس لیے کہ اختصار کا تعین جب افسانہ نگار پہ اور قاری پہ کر دیا جاتا ہے تو اس سے دونوں افسانے کے داخلی مفاہیم سے اور اس کے داخلی دورانیے سے اتفاق کر لیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ بات آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی لفظ کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے مفاہیم زیادہ بہتر انداز میں ہم تک پہنچتے ہیں۔ ہمیں طوالت کے لفظ کے معنی بھی آتے ہیں، طویل لفظ کے معنی بھی آتے ہیں، مختصر کے بھی معنی آتے ہیں۔ یعنی ہمارے ذہن میں جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں طویل، تو اس سے فوری طور پہ ہمارے ذہن میں ایک خاکہ بن جاتا ہے، ایک شکل وضع ہو جاتی ہے، ایک تصویر ابھر آتی ہے کہ طویل سے کیا مراد ہے۔ جب ہم کہتے ہیں مختصر تو اس سے بھی ایک ایسی تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے جس سے ہم اس تحریر کی، اس ناول کی، اس ڈرامے کی، اس افسانے کی طوالت کا یا اختصار کا تعین جو ہے از خود کر لیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ مختصر افسانہ وہ ہوتا ہے جو مختصر ہو، یہ کافی واضح تعریف ہے۔ لیکن ان تمام تعریفات میں افسانے کے محض ایک پہلو کو پیش نظر رکھا گیا ہے، وہ ہے اختصار۔ حالانکہ اختصار ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ اختصار تو جب ہم مختصر افسانے کے حوالے سے لفظ مختصر استعمال کرتے ہیں یا اختصار استعمال کرتے ہیں تو دراصل ہم اس کا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں داستان کے ساتھ، ناول کے ساتھ، انشائیے کے ساتھ یا ڈرامے کے ساتھ۔ ان اصناف کے مقابلے میں، ان اصناف کے موازنے میں ہم مختصر افسانے کا اختصار کے پیرائے میں موازنہ کرتے ہیں یا اس کا تعین کرتے ہیں، لیکن افسانے میں اختصار ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ سر ہیو والی ویل، سر SIR، سر ہیو HUE ویلی ویل VELLYWELL ویلی ویل۔ سر ہیو ویلی ویل کے نزدیک مختصر افسانے کو مختصر ہی ہونا چاہیے، یعنی
وہ واقعات اور حادثات کا ایک ایسا مجموعہ ہو جس میں حرکت کی رفتار تیز تر، ارتقا غیر متوقع اور قصہ ایک غیر یقینی کیفیت سے گزرتا ہوا نقطۂ عروج تک پہنچے اور ایک اطمینان بخش اختتام کا حامل ہو۔ اس تعریف میں اختصار کے علاوہ کچھ اور اجزاء کو بھی شامل کیا گیا ہے، یعنی واقعات اور حادثات۔ یعنی افسانے کی حرکت، اس کا ارتقا اور اس کے اندر پیدا ہونے والی غیر یقینی کیفیات، اور پھر اس کا ایک اطمینان بخش اختتام۔ یعنی سر ہیو نے اپنی تعریف میں صرف اختصار ہی کو پیش نظر نہیں رکھا، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ مختصر افسانہ کئی اجزاء کا مجموعہ آتا ہے، اس میں واقعات بھی چاہیے، حادثات بھی چاہیے، ان واقعات اور حادثات کے اندر ایک خاص نوع کا ارتقا بھی چاہیے، ایک خاص طرح کی کیفیت بھی چاہیے جو قاری کے اوپر اپنا اثر وضع کرے، قاری کے اوپر اثر انداز ہو، جو کیفیات افسانے میں پیدا کی گئی ہیں وہ قاری تک منتقل ہوں، قاری کو یوں محسوس ہو کہ جو تجربہ افسانہ نگار کو پیش آیا ہے یہ تو وہی ہے جو جس سے میں بھی گزر چکا ہوں یا جس سے گزر رہا ہوں، یا میں نے کسی اور کو بھی اس میں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ جو تجربے کی ہم آہنگی ہے، یہ جو تجربے کا ربط ہے، یہ جو تجربے کی ہارمنی ہے، افسانے کا ایک لازمی جزو ہے۔ کیونکہ اگر افسانہ قاری کی زندگی کے ساتھ کوئی مناسبت یا مطابقت نہیں رکھتا، اس کے دکھوں کا ساتھی نہیں بنتا، اس کی خوشیوں میں شریک نہیں ہوتا، اس کی تکالیف کو، اس کے مصائب کو سمجھتا نہیں، تو ایسے افسانے میں اور تخیلاتی داستان میں تو کچھ فرق نہیں رہتا نا پھر۔ تو چونکہ افسانہ تو حقیقی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لہٰذا اس کے اندر بیان کیے گئے مسائل بھی عام انسانوں کے مسائل ہونے چاہیے، اور عام انسانوں کے مسائل کا حل ہونا چاہیے، عام انسانوں کی رداد ہونی چاہیے، بھلے اس کا انجام جو ہے وہ قارئین کی توقع کے مطابق نہ ہو، لیکن اس کردار کے مطابق ضرور ہونا چاہیے جو اس میں سے گزر رہا ہے۔ ایک اچھا ناول یا ایک اچھا افسانہ جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ افسانہ نگار کی کہانی نہیں ہوتا، بلکہ اس کردار کی کہانی ہوتا ہے جو اس افسانے یا ناول کے اندر موجود ہے۔ ہمیں ان واقعات کو اپنے افسانے کا حصہ نہیں بنانا چاہیے جنہیں ہم دیکھتے ہیں، بلکہ ہمیں ان واقعات کو افسانے کا حصہ بنانا چاہیے جنہیں افسانے کا بنیادی اور مرکزی کردار دیکھتا ہے۔ یعنی زندگی کو افسانہ نگار اپنی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ اس کردار کی نظر سے دیکھے جو اس میں سے گزر رہا ہے۔ اگر اس بنیادی ذمہ داری کو، اس بنیادی شرط کو پیش نظر رکھا جائے تو ایک عمدہ افسانہ معرض تخلیق میں آتا ہے، ورنہ افسانہ جو ہے وہ اوسط درجے کا یا تیسرے درجے کا کی ایک تحریر بن جاتا ہے۔ افسانے کے حوالے سے سید وقار عظیم نے
ایک بہت عمدہ تشریح کی انہوں نے. وہ کہتے کہ مختصر افسانہ ایک ایسی مختصر فکری داستان ہے جس میں کسی ایک خاص کردار اور خاص واقعے پر روشنی ڈالی گئی ہو. کسی ایک خاص کردار اور خاص واقعے پر روشنی ڈالی گئی ہو. اس میں پلاٹ ہو، اس پلاٹ کے واقعات کی تفصیلیں اس طرح گٹھی ہوئی ہوں، اس طرح آپس میں گٹھی ہوئی مضبوط ہونی چاہیے، اور اس کا بیان اس قدر منظم ہو کہ وہ ایک متحد اثر پیدا کر سکے. جس طرح ایک اچھے ڈرامے سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایک وحدت تاثر ہونی چاہیے، افسانے سے بھی ہماری توقع یہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک وحدت تاثر ہو. سید وقار عظیم بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک متحد اثر ہونا چاہیے. یعنی جب افسانہ اپنے اختتام کو پہنچے تو پڑھنے والے کو افسانے کے بنیادی واقعات، کردار کی نوعیت، اس میں پیش آنے والے حادثات، مسائل اس طرح باہم مربوط نظر آئے کہ اس کے اوپر ایک واحد تاثر ضرور مرتب ہو، چاہے وہ تاثر خوشی کا ہو، اداسی کا ہو، اطمینان کا ہو یا عدم اطمینان کا ہو. اعتراض اس تاثر کے اوپر کیا جائے، افسانے کی بنت پر نہ کیا جائے. برانڈرتھ میتھیو BRANDER برانڈر میتھیو MATHEW کہتے ہیں کہ مختصر افسانہ میں ایک ہی کردار، ایک ہی واقعہ اور ایک ہی جذبہ یا جذبات کی ایک ایسی زنجیر کو پیش کیا جاتا ہے جو کسی ایک صورتحال کی پیدا کردہ ہو. یعنی انہوں نے بنیادی کردار ایک، بنیادی واقعہ ایک، بنیادی جذبہ ایک اور بنیادی صورتحال ایک، ان سب کے اجتماع سے جو افسانہ معرض تخلیق میں آئے گا، اس سے جو صورتحال پیدا ہوگی اور اس سے جو تاثر پیدا ہوگا، برانڈر میتھیو کے نزدیک وہ تاثر افسانے کی جان ہے، اور مختصر افسانے کا منشا اور منصب بھی یہی ہے. عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا کہ ان تعریفوں میں افسانے کی بعض ایسی خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے جو اسے دوسری نثری داستانوں سے مختلف کرتی ہے. یعنی افسانے کے جو خصوصیات ہیں، اس سے جو فنی پہلو ہیں، وہ ایسے ہیں جو اسے دیگر نثری داستانوں سے ممتاز نہ بھی رہیں لیکن مختلف کر دیتے ہیں. اس میں پہلی خصوصیت کیا ہے؟ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ کرداروں کی تعداد محدود ہونی چاہیے. افسانے میں کرداروں کی تعداد محدود ہونی چاہیے، جنہیں کسی مخصوص جذباتی صورتحال میں دکھا کر کم سے کم واقعات کی مدد سے ایک واحد تاثر پیدا کیا جا سکے. اس کی دوسری خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر ایک پلاٹ ہو.
اور جو پلاٹ ہے، پلاٹ کے واقعات باہم مربوط ہوں، ان میں ایک نظم و ضبط پایا جاتا ہو اور وہ تیزی سے ارتقاء کے مراحل کو طے کرے۔ ناول کے پلاٹ میں واقعات میں اس طرح کی تیزی درکار نہیں ہوتی جو افسانے میں ہوتی ہے، اس لیے کہ ناول جزیات، تفصیلات، منظرنامے اور داخلی اور خارجی کیفیات کی بھرپور عکاسی کا مترازی ہوتا ہے، جبکہ افسانہ ان عناصر میں ایک خاص نوعیت کے اختصار کا تقاضا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ افسانے کے واقعات میں ایک مناسب، فطری اور ادبی تقاضوں کو پورا کرتا ہوا ارتقاء موجود ہو۔ پلاٹ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ناول میں بھی ہوتا ہے، ڈرامے میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں اس کے واقعات کے ارتقاء میں ایسی تیزی نہیں پائی جاتی، چونکہ افسانے کے پلاٹ سے ایک واحد تاثر کی توقع کی جاتی ہے، ایک ایسا تاثر جو لازماً اختتام پر قاری تک پروزہ ہونا چاہیے، اس پر طاری ہونا چاہیے، جبکہ ناول کے پلاٹ سے کئی تاثرات پیدا ہوتے ہیں۔ ناول کے پلاٹ میں کئی طرح کے تاثرات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، افسانے کے پلاٹ میں واحد تاثر ہوتا ہے، اس لیے اس کے واقعات میں ارتقاء کی رفتار جو ہے وہ تیز ہونی چاہیے۔ انگریزی کے ایک معروف نقاد ہیں ایچ ای بیٹس، ایچ کیپٹل، ای کیپٹل، بیٹس، بی کیپٹل، اے ٹی ای ایس، ایچ ای بیٹس۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ افسانے کا مقصد بھرپور انداز میں کسی واحد تاثر کو پیش کرنا ہے۔ انہوں نے واحد تاثر کو افسانے کی فنی خوبی قرار نہیں دیا، اسے افسانے کے محاسن میں شامل نہیں کیا، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ مقصد ہے اس کا۔ وہ کہتے ہیں افسانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والوں پر واحد تاثر مرتب کرے۔ جو دیگر نقاد ہیں ان کے ہاں تو واحد تاثر اس کے فنی محاسن میں شامل ہوتا ہے نا، لیکن بیٹس کا کہنا یہ کہ نو، یہ اس کے فنی محاسن میں شامل نہیں ہے، بلکہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے۔ اگر یہ اس مقصد کو پورا کرتا ہے تو یہ مختصر افسانہ ہے، ورنہ یہ افسانے کی ذیل میں نہیں آتا۔ ایڈگر ایلن پو کے خیال میں بھی مختصر افسانے کی جو ممتاز حیاتی خصوصیت ہے وہ اس کی وحدت تاثر ہے، اور اسے وہ شعوری فنکاری کا حاصل سمجھتے ہیں۔ پو کے نزدیک بھی جو وحدت تاثر ہے اس کا اہتمام شعوری طور پہ کرنا چاہیے افسانہ نگار کو۔ اسے افسانہ تخلیق کرتے وقت ارادتاً اور شعوری طور پر اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس نے اس سے ایک واحد تاثر اپنے قارئین پر مرتب کرنا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ واحد تاثر کیسے پیدا کیا جائے۔
اور کون سے امور ہیں جنہیں ہم پیش نظر رکھیں تو افسانے میں واحد تاثر پیدا ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کوئی غلط لفظ، بے جا پیراگراف، غیر مناسب جملہ یا پھر معمولی نوعیت کی وضاحت اس قسم کی تحریر میں مہلک دراڑیں پیدا کر دیتی ہے۔ کوئی ایک غلط لفظ، بیجا پیراگراف، غیر مناسب جملہ یا پھر معمولی نوعیت کی وضاحت اس قسم کی تحریر میں، یعنی اس قسم سے بعد افسانے کی تحریر میں مہلک دراڑیں پیدا کر دیتی ہے، جو ایتی اعتبار سے شاعری کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا غلط لفظ، بجا پیراگراف، غیر مناسب جملہ یا پھر معمولی نوعیت کی وضاحت جو شاعری کے نزدیک ہوتی ہیں، جن کا متحمل ایک شعر تو ہو سکتا ہے، جن کا متحمل ایک غزل تو ہو سکتی ہے، جن کی متحمل ایک نظم تو ہو سکتی ہے، لیکن پوٹ کے خیال میں افسانہ اس نوعیت کی عبارت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی افسانے میں ہر لفظ نپاتلا، ہر جملہ مضبوط، ہر پیراگراف پورے طور پہ جاندار اور اپنے موضوع اور کہانی کے ساتھ ہر اعتبار سے منسلک ہونا چاہیے۔ اس کے اندر غیر ضروری جزیات، غیر ضروری تفصیلات، ایسے الفاظ یا جملے جو افسانے کے بنیادی موضوع اور اس کے مرکزی کردار سے مناسبت نہ رکھتے ہوں، ان کا استعمال افسانے کے اندر مہلک دراڑیں پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی مہلک دراڑیں پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے افسانے کی عمارت دیر پا نہیں ہو سکتی، وہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں وہ زمین بوس ہو جائے گی۔ تو اس سے جو ایک بنیادی چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ افسانے میں صرف اختصار ہی سب کچھ نہیں ہے، اس کے اندر بعض دیگر شرائط کو بھی یا عوامل کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ البتہ افسانے کے آغاز اور اختتام کے بارے میں نقادوں اور افسانہ نگاروں میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے افسانے کی ابتدا، ارتقاء اور اختتام پر بہت زور دیا ہے۔ ایک اور افسانہ نگار جو ہے، ان کے نزدیک افسانہ ایک گھڑ دوڑ کی مانند ہے، جس میں آغاز اور انجام ہی سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی ہارس ریس دیکھی ہو، گھوڑوں کی دوڑ دیکھی ہو، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی سٹارٹنگ فائر ہوتا ہے اور گھوڑے دوڑتے ہیں تو تمام شائقین جو ہیں اس وقت گھوڑوں کی جانب پوری توجہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا گھوڑا ایک دم سب سے آگے نکلا۔ پھر درمیانی عرصہ جو ہے اس میں کبھی ایک گھوڑا آگے، کبھی کوئی گھوڑا آگے، تو یوں اس وقت جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ تھوڑی دیر کی نظریں ہٹا بھی لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اینڈنگ لائن کے قریب پہنچنے لگتے ہیں پھر سب کی نظریں اس گھوڑے پہ لگ جاتی ہیں جو
اینڈنگ لائن سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ تو جس طرح انہوں نے کہا کہ جس طرح گھوڑے کی دوڑ میں اس کا آغاز اور انجام سب سے اہم ہوتے ہیں، اسی طرح اچھے افسانے میں بھی آغاز اور انجام سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ آغاز جو ہے وہ قاری کی دلچسپی کو اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے ہوتا ہے، اور انجام اس وحدت تاثر کی طرف توجہ دلاتا ہے، یا اس وحدت تاثر کے حوالے سے ہمارے لیے اہم ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک رائے ہے۔ جبکہ مشہور افسانہ نگار چیخوف، ان کا کہنا یہ ہے کہ افسانے میں نہ ابتدا ہوتی ہے نہ انجام، یعنی ان کے نزدیک اس کی ابتدا اور انجام زیادہ اہم نہیں ہے، بلکہ افسانے کے درمیان میں جو کہانی ہے، افسانے کے درمیان میں جو حرکت ہے، افسانے کے درمیان میں جو واقعات پیش آتے ہیں، جن سے جو آغاز کی وجہ بنے اور جو ایک حتمی انجام کی طرف لے کر جانے والے ہیں، ان کا کہنا یہ کہ درمیانی حصہ جو ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ زیادہ اہم ہے۔ گالزوردی جو معروف افسانہ نگار بھی ہیں اور افسانے کے نقاد بھی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ابتدا اور انجام ایک غیر ضروری چیز ہے۔ انہوں نے چیخوف کی کہانیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے اور ان کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ چیخوف کی کہانیاں تمام کی تمام وسط ہوتی ہیں، بالکل ایک کشوے کی طرح۔ جس طرح کشوا جو ہے اس کے آغاز اور انجام اول اور آخر کا زیادہ قابل توجہ نہیں ہوتے، اس کا وسط ہے، اس کا درمیانی حصہ جو ہے وہ سب کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ کوئی دیکھنے والا اس کی پشت پر نظر نہیں ڈالتا، کوئی دیکھنے والا اس کے منہ کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوتا۔ ان کی تمام حیرت، ساری دلچسپی، سارا تجسس کچھوے کے وسط سے جڑا ہوا ہے، اس کے درمیانی حصے سے جڑا ہوا ہے۔ تو چیخوف کا بھی کہنا یہ ہے کہ اچھا افسانہ اپنے وسط سے وضع ہوتا ہے، اور گالزوردی نے یہ کہا کہ چیخوف کے افسانے بھی کچھوے کی طرح ہیں۔ آغاز اور انجام کو ایک ثانوی حیثیت دیتے ہوئے ایک مرتبہ چیخوف نے خود کہا تھا اپنے افسانوں کے بارے میں کہ میرے خیال میں جب کوئی پورا افسانہ لکھ چکے تو پھر اسے چاہیے کہ اس کا آغاز اور انجام بھی لکھ ڈالے۔ عزیز طلبہ، افسانے کی تعریفوں کے حوالے سے، افسانے کے آغاز اور انجام کے حوالے سے ابھی ہم نے ایک مختصر سا جائزہ لیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اگلے لیکچر میں ہم اس بات کو مزید تھوڑا سا آگے بڑھائیں۔ ایک مقام خوشی یہ ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، آپ کے لیے بحیثیت طالب علم کے اور میرے لیے بحیثیت آپ کے استاد کے اور صدر شعبہ کے حوالے سے، کہ خدا کر کے کورونا کی وبا میں کچھ کمی پیدا ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں بہت جلد یونیورسٹی جو کھل گئی تھی اور ہماری آپ کی بالمشافہ ملاقات ہوگی، بالمشافہ ایک دوسرے سے تعارف ہوگا، اور بہت سے ایسے سوالات جو آپ کے ذہنوں میں اس عرصے میں پیدا ہوئے ہوں گے، آپ کی اپنی تعلیم کے حوالے سے، اپنے اساتذہ کے حوالے سے، اپنے نصاب کے حوالے سے، اور اپنی ذاتی زندگیوں کے مسائل کے حوالے سے، جن کا جواب آپ کسی ایسے ہستی سے چاہتے ہوں گے جس پر آپ اعتبار کر سکتے ہوں، جس پر آپ اعتماد کر سکتے ہوں، جس سے آپ اپنے دکھوں کو، اپنی تکلیفوں کو
شیئر کر سکتے ہوں تو بہت جلد انشاءاللہ یہ مواتمے میسر آئیں گے. تو آپ بھی دعا کیجئے، میں بھی دعا گو ہوں کہ اب مزید کسی الجھن اور تاخیر کے بغیر ہماری ملاقات ہو، اور ہم آئندہ جو ہماری کلاسز ہیں، ابھی مجھے لگتا ہے صرف ایک لیکچر اور آن لائن ہوگا، تو اس کے بعد آئندہ ہماری جو کلاسز ہیں وہ فیس ٹو فیس ہوں گی، بالمشافہ ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے اہل خانہ کا، اپنے والدین کا، اپنے بچوں کا، سب کا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.